اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بہت سی قوموں کے تباہ و برباد ہونے اور ان کے عبرتناک واقعات کو بہت سے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ انہی تباہ و برباد ہونے والی قوموں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے سامنے اللہ نے کئی ساری قوموں کو ہلاک کر دیا، مگر ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے والے یہ چند لوگ جن کو قرآن مجید میں اصحاب الرس کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے، ان لوگوں نے اپنی قوم کی ہلاکت و بربادی کو دیکھنے کے باوجود انبیاء کرام کو قتل کیا۔ ان کا دردناک انجام کیسے ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اصحاب الرس کا عبرتناک واقعہ جانیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اصحاب الرس ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اصحاب الرس کون تھے؟ ان کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ابن جریر کی روایت یہ ہے کہ چونکہ رس کے معنی غار کے ہیں، اس لیے اصحاب اخدود کو ہی اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اصحاب الرس کا تعلق قوم سمود سے تھا، جن کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ قوم سمود بہت طاقتور قوم تھی۔ یہ قوم کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس اونٹنی کو قتل کیا جو بطور معجزہ انہوں نے طلب کی تھی، لہٰذا اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ اس سے کچھ لوگ بچ گئے، انہیں اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب تھی۔ عذاب الہی کے بعد یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے حجر موت کے مقام پر آباد ہو گئے۔ وہاں ایک کنویں کے قریب ان لوگوں نے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ ناظرین محترم، اس قوم کا ایک سردار تھا جو نہایت ہی رحم دل اور نیک شخص تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو قوم بہت غمگین ہو گئی۔ چنانچہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک چال چلی۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی کمی محسوس نہ ہو تو تم لوگ اپنے سردار کا ایک بت بناؤ اور اس بت کو اپنے پاس رکھو تاکہ تم لوگوں کو اپنے سردار کی کمی محسوس نہ ہو اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں۔ لہٰذا اس قوم نے شیطان کے اس مشورے پر عمل کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے اس بت کو خدا بنا لیا۔ پھر اللہ نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے منع فرمایا اور ہدایت اور نیکی کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اس سرکش قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ جب اس قوم نے اللہ کے نبی کو قتل کیا تو اللہ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے اس کنویں کو خشک کر دیا جس کے کنارے یہ قوم آباد تھی۔ وہ کنواں جب خشک ہو گیا تو ہر طرف قحط سالی کا سماں ہو گیا اور یہ قوم تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ ناظرین محترم، ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا۔ یہ قصہ چونکہ اس کنویں سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو اصحاب الرس کہتے ہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ اس کنویں کے قریب جو قوم آباد تھی، اس قوم نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو زندہ دفن کر دیا تھا۔
اس کے سبب اللہ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے سبب اس قوم پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ تمام کنوؤں کے پانی کو خشک کر دیا، اور اس طرح یہ قوم تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ یہ لوگ چونکہ ایک کنویں کے کنارے آباد تھے، اس لیے اللہ نے اس قوم کو اصحاب الرس کے نام سے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب الرس کا ذکر 2 مقامات پر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا، اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس کو اور ان کے بیچ میں بہت سارے ساتھ دینے والوں کو ہم نے ہر ایک کے واسطے مثالیں کی، اور ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان سے پہلے بھی نوح کی قوم اور کنویں والوں نے اور سمود، عاد، فرعون، برادران لوط اور اصحاب ایکا اور طبع کی قوم کے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر عذاب لازم ہوا۔